نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کتنے ہی انداز سے سمجھایا تاکہ بات امت کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ نقل فرماتے ہیں اپنی صحیح میں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنقتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا تھاما، فقال، اور ارشاد فرمایا، عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، عبداللہ سنو، اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، اللہ اکبر، او عابر السبیل، مسافر نہیں بلکہ جیسے گزرگاہ ہو، ٹرانزٹ پیسنجر۔ جب ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو دوران سفر گاڑی روک کر تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، کس لیے؟ تھوڑا سستا لیا جائے، آرام کر لیا جائے، کچھ کھا پی لیا جائے، اس کے بعد وہیں بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ دوبارہ سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسافر کی طرح زندگی گزارو، بلکہ جیسے راہ گزر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسہ قبل الخمسہ، 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے جوانی سوتے میں گزار دی، بڑھاپے میں کیا کرے گا وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی جوانی کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وہ صحتک قبل سقمک، فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ اللہ اکبر۔ صحت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جو بیمار ہیں، تو اس نعمت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز بتلانا چاہ رہے ہیں اپنی امت کو۔ اور اس کے بعد تیسری بات ارشاد فرمائی، فراغک قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے جو تمہیں اللہ نے فراغت عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جان لو۔ کل کو مصروف ہو جاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ وقت نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے تمہارے پاس، فائدہ اٹھا لو۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی، غنائک قبل فقرک، فرمایا فقر و فاقہ آنے سے پہلے اللہ نے جو تمنگری عطا فرمائی ہے، جو غنا عطا فرمائی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ آج اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو، خیر کے کام کر سکتے ہو، عمرہ حج کے لیے جا سکتے ہو۔ آج موقع ہے کیونکہ اللہ نے تمنگری عطا فرمائی ہے۔ کل کو جب تمہارے پاس یہ مال نہیں رہے گا تو یہ تمام چیزیں رک جائیں گی۔ اور پانچویں بات کیا ارشاد فرمائی؟ بڑی اہم بات، ساری باتیں بڑی اہم ہیں لیکن چاہوں گا کہ اس پہ فوکس ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ حیاتک قبل موتک، یہ جو تمہاری زندگی ہے اسے غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ موت کی وادی میں قدم رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 5 باتوں کی تاکید فرمائی کہ ان کے آنے سے پہلے ان چیزوں کو غنیمت جان لو جن کا ذکر کیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ بن طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے، یا طارق استعد للموت قبل نزول الموت، اے طارق موت کی تیاری کر لے، موت کے آنے سے پہلے۔ موت کے آنے کے بعد تو موت کی تیاری نہیں ہوگی۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ
اگر میں مر گیا تو میرے جو وارثین ہیں میرے ثواب کا انتظام کر لیں گے، میرے لیے بہت کچھ کریں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میرے بھائیوں۔ جو کچھ آپ نے کرنا ہے اپنی زندگی میں کر لیں، جو اللہ نے موقع دیا اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سن کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو